اس لیے یہ دھماکے اور یہ اسلام کو نافذ کرو، یہ سارے مطالبے قبل از وقت ہیں۔ لوگوں کے ذہن جو ہے ان کو دوبارہ اسلام کی طرف بلاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اب اس دعوت کی ضرورت ہے کہ اے لوگوں جو تم ایمان کے مدعی ہو، دعویٰ کرتے ہو کہ مومن ہیں، نہیں مومن بن جاؤ، دوبارہ ایمان لاؤ، پھر پڑھ لکھ کر سوالوں کے جواب حاصل کر کے مطمئن ہو کر اس دین کو نئے سرے سے مانو۔ اگر دل مانتا مانو، ورنہ اعلان کر دو کہ ہم اس دین کو نہیں مانتے، کھلی اخلاقی جڑوں سے کام لو، مرتد ہونے کا اعلان کرو، اور ماننا ہے تو صحیح معنوں میں مانو۔ اس کے لیے یہ پروگرام جیسے صدیقی صاحب نے بہت اچھے، اللہ تعالیٰ ذاکر نائک صاحب اور دوسرے لوگوں کو بھی توفیق دے، ان کی صحیح قبول فرمائے۔ یہ اصل علاج ہے کہ امت کے سوالوں کے جواب دیے جائیں اور لوگوں کو دوبارہ اسلام کے بارے میں مطمئن کیا جائے کہ یہ باپ دادے سے سنی ہوئی باتیں نہیں ہیں، اس سے مضبوط اور اس سے اعلیٰ دین کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو کچھ ہمیں دیا، دو چار لمحات میں ڈاکٹر میرے ساتھ رندہ صاحب سے انہوں نے کہا، کہنا چاہوں گا کہ ہماری بدبختی میں بہت بڑا دخل ہماری فرقہ آرائی کا بھی ہے۔ اسلام کے نام پر گروہ بن گئے، مساجد کی پیشانیوں پر لکھ دیا گیا کہ یہ مسجد اہل حدیث ہے، یہ حنفی حضرات کی ہے، یہ فلاں کی ہے، اور علماء حضرات یہ فتوی دیتے ہیں، کتابیں چھاپتے ہیں کہ ہماری نمازیں ان کے پیچھے نہیں ہوتی۔ اس سے زیادہ تباہی امت مسلمہ کی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ایک کلمہ کو دوسرے کلمہ کو کے ساتھ نماز نہ پڑھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں یہ سارے گروہ ظاہر ہوگا، جو ان سے زیادہ اس وقت تشدد تھا، یہ رافضی بھی تھے جنہیں شیعہ کہتے ہیں، حضرت عثمان کا قتل کرنے والے۔ مسجد پر قبضہ تھا، مگر صحیح بخاری میں جب لوگوں نے پوچھا کہ امیر المومنین امام برک تو آپ ہیں، مسجد پر قبضہ ان کا، ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہتے، ہمارا دل کراہت کرتا ہے۔ فرمایا یار کم وقت ہو، نماز تو سب سے اعلیٰ کام ہے، جب وہ یہ کرتے ہیں یہ ان کے ساتھ کرو، جب میرے خلاف کوئی غلط حرکت کرے وہ نہ کرو، نماز تو ایک نیکی ہے وہ بھی نہیں ساتھ کریں۔ یعنی اصول یہ تھا کہ اچھے کام میں تو ساتھ دو، مگر انہوں نے مولوی حضرات نے اس پر بھی مقراض چلا دی کینچی کہ اگر لوگ مل کر نمازیں پڑھتے رہیں گے تو پھر تو غلط فہمیاں دور ہو نہیں، سارے سمجھ جائیں گے کہ ہم مسلم ہیں یار، کوئی بات نہیں۔ اس لیے ان کو دور رکھنے کا طریقہ ہے کہ پہلے ذہن میں بٹھاؤ کہ وہ مسجد جو ہے نا وہ مسلمانوں کی نہیں ہے، ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی۔ یہ بہت بڑی بدبختی ہے۔ میرے ذہن میں آپ کے شہر میں یہ میاں ضمیر الحق صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کے دادا جو تھے میاں سراج الحق جن کی وجہ سے سراجیہ یہ بنائے ہیں ان کو مدارس، جب مولانا رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ نے اپنے ذہنی رجحان کی وجہ سے فتوی دے دیے کہ یہ دیوبندی حضرات جو ہیں کافر ہیں، جو ان کو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے، تو میاں صاحب بریلی گئے، وہاں ہی اعلیٰ حضرت کے مدارس بھی تھے اور دیوبندی حضرات کے مدارس بھی تھے۔ ایک نماز میاں سراج اللہ کے رحمۃ اللہ نے دیوبندیوں کے پیچھے پڑھی، ایک بریلیوں کے پیچھے۔ فرمایا میں اس فتوی کو پاؤں تلے روننے کے لیے آیا ہوں کہ کون تم میں سے کافر ہے؟ سارے مسلم ہیں، کوئی ان مسائل میں اختلاف ہو جاتا تو اس کی وجہ سے کافر ہو جاتا۔ تو یہ بات بھی ہے اس دور میں بہت سمجھنے کی، ذہن کلیئر کرو، اور اس کو کلیئر کرنے کی ضروری ہے کہ آپس میں میل جول بڑھاؤ۔ آپ ملیں گے نا ایک دوسرے سے پتہ چلے کوئی بھی نہیں وہ باتیں کرتا جو یار یہ لوگ مولوی کہتے ہیں، نہ کوئی گستاخ رسول ہے، نہ کوئی مشرک ہے، کچھ بھی نہیں بات، صرف اپنا پروپگنڈا جو اس کی بنا پر اس طرح ہمیں پھاڑا کہ تباہ ہو کر آ گئے۔ حالانکہ آپ تو پشتینی مسلمان ہیں، کلمہ گویا دیر سے باپ دادا سے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سریہ دستہ جو تھا حضرت رسول کریم علیہ السلام نے حضرت اسامہ بن زید کی سرکردگی میں روانہ کیا۔ اب ایک کافر ایسا آیا سامنے کہ بڑے مسلمان اس نے قتل کیے، بڑا بہادر تھا۔ اب مسلمانوں کے دل جل گیا کہ یہ قابو آیا نا جو بوٹیاں اڑا دیں، وہ آ گیا گھیرے میں۔ جب گھیرے میں آیا تو اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، مگر حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ اس کو قتل کر دیا کہ یہ جان بچانے کے لیے کہہ رہا۔ اب بظاہر حالات تو یہ فیصلہ ٹھیک تھا، کتنے مسلمان مارے تھے، اب قابو آیا کرو، مگر جب اللہ کے رسول علیہ السلام کو اطلاع ملی، لا الہ کا احترام دیکھیں، حضور نے بار بار کہا کہ اسامہ جب وہ قیامت کے دن لا الہ لے کر پیش ہوگا تو اس کا جواب کیا دے گا؟ تو نے تلوار نیام میں کیوں نہیں کی؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس نے تو یہ کیا تھا۔ فرمایا جب لا الہ کہہ دیا کیوں قتل کیا؟ تو فرمایا اتنا میں ڈر گیا اور اتنا حضور نے عطا فرمایا کہ میں نے یہ توقع کی کہ یہ میں نے چاہا کہ کاش میں آج نئے سرے سے مسلمان ہوتا تاکہ میرے کفر کے زمانے کے گناہ معاف ہو۔ اور یہی وجہ کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں آپس میں بدقسمتی سے تلواریں جو ہے ٹکرا گئیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ آ گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ، تو حضرت اسامہ حضرت علی سے بہت محبت رکھتے تھے، رسول اللہ کے بڑے لاڈلے تھے۔
تو امیر المومنین نے پیغام بھیجا کہ میرا ساتھ دو، تو انہوں نے کہا امیر المومنین اگر آپ کہیں نا کہ شیر کے منہ میں چلے جائیں میں چلا دوں گا، آپ کی بات رد نہیں کریں، مگر کلمہ گو کی جنگ میں حصہ نہیں لوں گا، مجھ سے تو بہت آدمی جو قتل ہو گیا تھا وہی آج تک میں پچھتا رہا ہوں کہ اب میں اس کا کیا جواب دوں۔ تو جو بدقسمتی سے جب بھی پوچھتی مسلمان اشہد اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ میں